السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 12 نومبر جمعرات سن ہے 2020۔ پچھلے 2-4 دنوں سے مختلف جو لوگوں سے ہماری ملاقاتیں ہوئیں، جن میں طاقتور لوگ بھی شامل تھے، پولیٹیشنز بھی شامل تھے، بیوروکریٹس بھی تھے اور کچھ عدلیہ کے ریٹائرڈ لوگ بھی ان میں شامل تھے۔ تو ایک بات جو ہمیں سمجھ میں آئی، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ کنسنسس کس چیز پہ ڈیولپ ہو رہا ہے؟ ڈائلاگ، ایک نیشنل ڈائلاگ۔ ہر طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے، مختلف سیگمنٹس آف سوسائٹی میں بھی، اور جو ہمارے جو پاور میں جو لوگ ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، اور نئے رولز آف گورننس جو ہیں ان کے حوالے سے ایک فارمولہ بنانا چاہیے، جس پہ ہر ادارہ، ہر شخص، ہر اینٹی اپنی حدود و قیود میں رہتے ہوئے آئین کے مطابق اس معاملے کو یعنی وہ چلیں آگے لے کر۔ اب یہ نیشنل ڈائلاگ سے کیا مراد ہے؟ بڑی کنفیوژن سی ہے، یہ ایک کنفیوزنگ بھی سٹیٹمنٹ بنتی ہے یہ، اس لیے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جب ان سے ڈائلاگ کی بات ہوتی ہے ان کے لوگوں سے، تو ان کا یہ کہنا ہے جی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیب نے کیسز بنائے ہیں یہ بھی اس میں حصہ ہونا چاہیے، اور عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ڈائلاگ کا مطلب ہے کہ معافی ہو جائے، NRO مل جائے۔ لیکن میں جس ڈائلاگ کی بات کر رہا ہوں، جس پر کنسنسس بن رہا ہے، جس پر شاید پاکستان کی فوج بھی رضامند ہے، پاکستان کی اسٹیبلش رضامند ہے، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ سٹیک ہولڈرز کے درمیان ایک ڈائلاگ ہونا چاہیے، نیشنل ڈائلاگ، تاکہ یہ جو اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے جو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر الزام لگاتی ہیں، کبھی عدلیہ پر الزام، کبھی فوج پر الزام، کبھی پارلیمنٹ پر، تو اس کا سد باب ہونا چاہیے۔ اب یہ سب سے پہلے اس حوالے سے جو بات کہی تھی وہ جسٹس آصف سعید خان کھوسہ، جب وہ چیف جسٹس بنے تھے تو اپنے ابتدائی جو سب سے پہلی جو ان کی تقریر تھی، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس کو وہ سب بلائیں، اور صدر پاکستان اس حوالے سے ایک رول پلے کر سکتے ہیں، یہ کہا تھا جسٹس آصف سعید خان کھوسہ نے۔ تو ابھی اس وقت جو سچویشن ہے جس میں ہمیں پولیٹیشین، پارلیمنٹ، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ مختلف ڈائریکشنز میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو ایک اگر ڈائلاگ ہو، نیشنل ڈائلاگ، تو شاید اس سے ہماری صورتحال بہتری کی طرف جا سکتی ہے۔ میں پھر یہاں پر یہ بات واضح کروں کہ جن لوگوں سے بھی میری بات ہوئی ہے، ان کے نزدیک نیشنل ڈائلاگ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کی دولت کو لوٹا ہے، میں بات کر رہا ہوں نواز شریف صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، اور دوسرے لوگ ہیں جن کے اوپر ریفرنسز ہیں، جن کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، 51 ان کے اکاؤنٹ میں وہ لگی ہیں بذریعہ TT جو پیسے آئے ہیں، اور اربوں روپے کی وہ اماؤنٹ ہے۔ تو اب یہ ڈائلاگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے کیسز جو ہیں اس کی واپسی کی بات ہو۔ اب مثال کے طور پہ ڈائلاگ کس پر ہونا چاہیے؟ جو ججز اپوائنٹمنٹ ہیں، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ایک وجہ تنازع ہے، پارلیمنٹ میں بھی پارلیمنٹیرین اس حوالے سے سوچتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جو آپ کا جوڈیشل کمیشن ہے اس کے اندر جو اختیارات ہیں وہ سارے کے سارے چیف جسٹس صاحب کے پاس آ گئے ہیں، اور سکروٹنی کا کوئی عمل نہیں ہے۔ جس کو بھی چیف جسٹس صاحب چاہیں، ریلیونٹ ہائی کورٹ کے جو جج صاحب ہیں یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں، جو موجودہ اس وقت جو طریقہ کار ہے، وہ جس کو چاہیں وہ جج بنا دیں۔ اور آپ ایک تعداد دیکھ لیں جو ججز ہیں، آپ کو مختلف لا چیمبرز کے وہ جج نظر آتے ہیں، جو لوگ بھی یہاں پر حاوی تھے عدلیہ میں، جو بھی ججز ہیں، انہی کے جن لا چیمبرز میں وہ کام کرتے رہے، انہی کے لوگ ہیں۔ اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر ڈائلاگ کی ضرورت ہے، اور یہ ڈائلاگ اگر ہو جائیں تو پھر اس کے نتیجے میں اس میں ریفارمز آ سکتی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے کہ کیا بہت حد تک وہ ختم ہو گیا جب 58(2)B کا خاتمہ ہوا، لیکن ابھی بھی پولیٹیشینز کو، سیاستدانوں کو، سیاسی جماعتوں کو، اور بہت سارے جو گروپس ہیں ان کو اس پہ شکایت رہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے جناب، یہ اس کا ایک ایسا رول بن جاتا ہے کہ یہ آ کے اقتدار میں یہ حصہ لیتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا پوری دنیا میں کیا اس کو سارٹ آؤٹ کیا، کس طریقے سے کیا گیا۔ امریکہ میں جو اہم معاملات ہیں اس کے لیے ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے،
بھارت میں بھی سیکیورٹی کونسل ہے. پاکستان میں جب یہ تجویز جنرل جہانگیر کرامت نے پیش کی تھی کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل ہونی چاہیے کہ جس میں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, پاکستان کی جو فوج ہے, میں اور مزید کھل کے بات کر دیتا ہوں, ان کے جو سیکیورٹی کے حوالے سے جو کنسرن ہیں, یا وہ جو سمجھتے ہیں کہ پالیسی میں کیا چیز انکارپوریٹ ہونی چاہیے, یا کسی معاملے پر ان کی جو رائے ہے, اس کے لیے ایک فورم ہونا چاہیے, ایک آئینی فورم ہونا چاہیے جہاں پر آ کے وہ بلا خوف و خطر اپنے ادارے میں جو ان کے پاس جو فیڈ بیک ہے وہ الیکٹڈ نمائندوں کے ساتھ شیئر کر سکیں. تو اس کے لیے ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل کے قیام کی ماضی میں بات ہوتی رہی ہے, جس کی بنا پر جنرل جہانگیر کرامت سے نواز شریف صاحب نے استعفیٰ لے لیا تھا. تو یہ مسئلہ جو ان کا جو معاملہ ہے اس کو بھی حل کیا جا سکتا ہے. پھر بہت سارے لوگ جو سسٹم کی بات کرتے ہیں ہمارے ہاں, جو ایم این ایز ہیں, جو ایم پی ایز ہیں, یہ کروڑوں روپے لگاتے ہیں, اور غریب آدمی یا مڈل کلاس آدمی کبھی بھی کسی صورت میں بھی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا. اور الیکشن کمیشن جو ہے وہاں پر ایسے بندوں کو اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے جو الحمدللہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں. ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک حلقے میں 10-10, 20-20, 40-40 کروڑ روپے کا خرچہ کیا جا رہا ہے, لیکن کبھی الیکشن کمیشن نے نہ سکروٹنی کی, نہ ہی الیکشن کمیشن کو حکومت نے کبھی وہ وسائل فراہم کیے کہ جس سے وہ ان چیزوں کی سکروٹنی کر سکے. اس کے پاس اپنا کوئی سٹاف نہیں ہے. تو یہ جو معاملہ ہے, یہ اس میں پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بنیادی طور پر سٹیک ہولڈر ہیں. اب یہ الیکشن لڑنا صرف کوئی جو امیر لوگ ہیں یا جو کروڑ پتی اور ارب پتی ہیں صرف ان کا کام تو نہیں ہے. وہ اپنے پیسے کے بل بوتے پر الیکشن لڑتے ہیں, پارلیمان میں بیٹھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر لیجسلیشن ایسی کی جاتی ہے جس میں منی لانڈرنگ بھی جرم نہیں ہے, جس میں جو کچھ وہ کریں دے کین گیٹ اوے ود دیٹ. تو یہ جو سارے معاملات ہیں جس میں پارلیمنٹ, پھر پارلیمنٹ کی بھی حدود و قیود, بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ چھوٹے صوبے بنا دیں, آپ اس میں صدارتی نظام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ایک شخص جو الیکٹ ہو کے آئے, ووٹ لے کے الیکٹ ہو کے آئے, تو اس کو آپ اس کے پاس سارے اختیارات ہوں اور وہ ڈائریکٹلی عوام کو جواب دے. کیونکہ ابھی جو وزیر اعظم ہے یہ ڈائریکٹلی ووٹوں سے الیکٹڈ نہیں ہے, یہ انڈائریکٹ لیڈر ہوتا ہے عوام کا. جو ایم این ایز جاتے ہیں وہ ان کو پرائم منسٹر کو وہ الیکٹ کرتے ہیں, اور جب ان کو ٹکٹ لینی ہوتی ہے پارٹی ہیڈ سے تو پھر اس کے لیے بھی پارٹی فنڈ دیا جاتا ہے. پھر وہ اس طریقے سے 18ویں ترمیم میں معاملات کو اس طریقے سے پابند کر دیا گیا کہ وہ اپنے قائد کی مرضی کے خلاف ووٹ بھی نہیں دے سکتے, نہ بجٹ میں ووٹ دے سکتے ہیں, اس کے خلاف نو کانفیڈنس پر بھی ووٹ نہیں دے سکتے. اور بہانہ یہ بنا دیا گیا کہ جناب وہ اس طریقے سے ہارس ٹریڈنگ جو ہے اس کی ممانعت ہوتی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں نا, ذرا موجودہ حالات میں دیکھیں, نواز شریف صاحب پاکستان کی فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, پاکستان کی فوج کے سربراہ اور آئی ایس آئی کے سربراہ سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں, اور تمام خرابیوں کا ذمہ دار جو ہے وہ پاکستان کی فوج کو قرار دے رہے ہیں. چلیں وہ تو اس وقت سپریم کورٹ کی وجہ سے نااہل ہیں, لیکن شہباز شریف صاحب ان کے بھائی پارٹی قائد ہیں. اب اگر ان کی بھی یہی سوچ ہو جائے تو جو سارے کے سارے مسلم لیگ نون کے ایم این ایز ہیں وہ کوئی بھی شہباز شریف صاحب کو ابھی اس وقت قانون کے تحت یا نواز شریف صاحب کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں. اور اگر وہ اسمبلی میں ہوتے, حکومت میں ہوتے, ان کے خلاف اگر کوئی نو کانفیڈنس موشن ہوتی تو وہ ممبر ان کے خلاف ووٹ بھی نہیں دے سکتے تھے. 18ویں ترمیم سے ان کو پابند کر دیا گیا. تو ان تمام چیزوں پر نیشنل ڈائلاگ کی ضرورت ہے, اور پاکستان کی فوج اس حوالے سے بالکل خلاف نہیں ہے نیشنل ڈائلاگ کے. وہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ معاملات, ان کی یہ خواہش ہے کہ بیٹھیں سب, اور جو نئے رولز آف گورننس ہیں ان کو طے کر لیا جائے, اور پھر اس کے مطابق یہ سارا معاملہ چلے. لیکن ایک بڑا سوال ہے کہ پھر یہ مذاکرات کرائے کون کرائے مذاکرات؟ اب اس میں میں دیکھ رہا تھا بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی سپریم کورٹ بار جو ہے وہ اس میں انیشیٹو لے. اب سپریم کورٹ بار کے جو عبداللطیف افریدی صاحب ہیں جو ان کے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے اپنی پوزیشن کو ویسے ہی متنازع کر دیا. وہ آتے ہی انہوں نے جو بیان دیے پی ڈی ایم کے حوالے سے, اور جو ادھر ادھر انہوں نے گفتگو کی, اور جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے بیان اور دوسرے, انہوں نے اپنی پوزیشن کو متنازع کر لیا. وہ افریدی صاحب جو ہیں وہ کسی قیمت پر بھی ڈائلاگ اب کروانے کی پوزیشن, یہ تو کوئی ایسا بندہ جو ان بائسڈ ہو, وہ اگر ہوتے سپریم کورٹ بار کے صدر تو پھر وہ یہ کروا سکتے تھے. لیکن جیسے جسٹس آصف سعید خان کھوسا نے یہ بات کہی تھی, صدر پاکستان جو ہے وہ ایک سمبولک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے, اور وفاق کے وہ نمائندے ہوتے ہیں, اس کو وہ ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر صدر پاکستان اس میں انیشیٹو لیں
اور وہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں لیڈر آف دا اپوزیشن بھی ہو، جس میں وزیر اعظم بھی ہو، جس میں پاکستان کی ایجنسیز کے نمائندے ہوں، جس میں پاک فوج کے نمائندے ہوں، جس میں جو عدلیہ کی طرف سے بھی چیف جسٹس آف پاکستان جس میں شریک ہوں، تو ایک ایسا ایک بیسڈ آن سنسیئرٹی اور جو پاکستان کی اس وقت ریئلٹیز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ایک ایسا نیشنل ڈائلاگ ہو جس میں تمام لوگ اس کو رولز آف گورننس کو طے کر لیں اور اس کے بعد ملکی معاملات کو چلانے کی کوشش کریں، تو پاکستان میں ایک بہتری کی صورت پیدا ہو سکتی ہے. کیونکہ ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو کوئی بھی اقتدار سے محروم ہوتا ہے یا جس کو بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اختیارات میں کمی ہو رہی ہے، تو وہ اس کا جو رسپانسبل ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو قرار دے دیتا ہے، پاکستان کی عدلیہ کو قرار دے دیتا ہے، جس کی وجہ سے ملک میں ایک کنفیوژن ہے. اور یہی ہے وہ ہائبرڈ وارفیئر، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت. اگر اف وی وانٹ ٹو موو فارورڈ تو ایک نیشنل ڈائلاگ اور اس کو صدر پاکستان کروا سکتے ہیں، تمام سٹیک ہولڈرز اس میں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، اور پاکستان کی فوج جو ہے، پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اس معاملے میں بالکل اس کے لیے تیار ہے. اس آئیڈیا کی وہ مخالف نہیں ہے، اس آئیڈیا کو وہ سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے انیشیٹو پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ نے لینا ہے. صدر پاکستان لے سکتے ہیں، عمران خان صاحب صدر پاکستان سے کہہ سکتے ہیں. اور میں پھر یہاں پہ کہوں، نیشنل ڈائلاگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو کرپشن کے مقدمات ہیں وہ واپس ہو جائیں. جو معاملے عدالتوں میں ہیں ان کی پروسیکیوشن ہوگی، اور جس نے جرم کیا ہے اس کو اس کی سزا ملے گی. اس کا نیشنل ڈائلاگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ڈائلاگ کو نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے، زرداری صاحب سے مقدمات ختم کرنے کے لیے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا پیٹ بھرنے کے لیے. بالکل ایسا کوئی مسئلہ، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. نیشنل ڈائلاگ ٹو پٹ کنٹری بیک آن ٹریک، تاکہ جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں وہ آپس میں جو رولز آف گورننس ہیں اس کو طے کر لیں. عدلیہ کو پتہ ہو کہ کیسے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، اور وہ ریفارم ہو جائے وہ سارا پروسیس. کسی کو بھی، پارلیمنٹ کو بھی اس پہ اعتراض نہ رہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس پر اعتراض نہ رہے، اور کوئی بھی کسی طرح کی جو بلیک میلنگ ہے وہ نہ کر سکے. دوستو ساتھیو، میری اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.